قرآن کریم کی دو آیات کا ترجمہ جناب والا نے دریافت فرمایا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ تو پہلی درخواست یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ سب لوگ ایک ہی طرح سے کیا کریں۔ بہت سے ترجمے کرنے والے بہت گہرے علماء بھی ہوتے ہیں اور ان کی نظر ڈکشنری پہ، لغت پہ اور دیگر علوم پہ بہت گہری ہوتی ہے، تو وہ قرآن کریم کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ جس لغت کے اعتبار سے کرتے ہیں وہ سب عرب جانتے ہیں، صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے علم کا مقام ہوتا ہے۔ اب مثلاً یہ بات جو آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا سو اللہ نے آپ کا ٹھکانہ کیا۔ اب آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ یتیم بچہ بے سہارا ہوتا ہے اور سوسائٹی میں اس کی اتنی عزت اور احترام نہیں ہوتا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کبھی اس آیت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی تو ہم لفظ یتیم کو دیکھتے رہے کہ عربوں نے یتیم کا کیا ترجمہ کیا۔ عربی میں یتیم اس بچے کو بھی کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو، اور یتیم در نایاب، ایسا ہیرا جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہ ہو، ایسا باصلاحیت فرد جس باصلاحیت فرد کا میچ نہ ملتا ہو۔ تو عرب یتیم اس موتی کو بھی کہتے ہیں کہ جو موتی اپنی شان میں بالکل منفرد ہو۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی بن سکتا ہے کہ الم یجدک یتیما، کیا اس پوری کائنات میں ہم نے آپ کو در یتیم نہیں پایا، نادر و نایاب موتی نہیں پایا؟ فآویٰ، سو اللہ نے ٹھکانہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عنایت فرمائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی وغیرہ کی روایات میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل مشرق کو دیکھا اور خدا ناراض ہوا، اور پھر اللہ نے مغرب والوں کو دیکھا اور خدا ناراض ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ مشرق کے لوگ ایسے پائے جو خدا کے دین پہ قائم تھے۔ پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا اور عربوں میں بھی ہاشم کے اولاد کو دیکھا، پھر اللہ نے عبد المطلب کی اولاد کو دیکھا، پھر اللہ نے عبد المطلب کی اولاد میں سے مجھے چنا، انا خلاصۃ العرب العربا، لوگوں میں پوری کائنات کا نچوڑ ہوں، پوری اس دنیا میں چنا ہوا آدمی ہوں، اللہ نے سب کو دیکھ کر مجھے اٹھا لیا۔ تو الم یجدک یتیما، کیا ہم نے آپ کو در نایاب نہیں پایا؟ فآویٰ، ہم نے ٹھکانہ دے دیا۔ یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ جو آپ نے یتیم کا فرمایا ہے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم من ابوئی، اپنے والدین کے اعتبار سے یتیم نہیں تھے؟ فقال لئلا یکون علیہ حق للمخلوق، انہوں نے یہ کہا اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا والدین کے انتقال کے بعد نبوت ملی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی خدمت کا حق باقی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی خدمت کرتے، والد کی خدمت کرتے، یہ نہیں ہونے دیا اللہ نے، اس لیے وہ یتیم ہوئے۔ اس موقع پہ صحیح بخاری میں جو
جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں یتیم نہ ہوتا اور والدین کی خدمت کرتا، اور اس طرح کے جملے، کاش میں غلام ہوتا، اور یہ وہ اس روایت کی اصل بحث کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اور حدیث کی اصطلاح کے مطابق جو اس میں ادراج ہوا ہے اسے ہم نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا۔ اور وحید الزمان صاحب کا لٹریچر اگر آپ نے پڑھا ہو، انڈیا کے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کی چیزوں میں سے اسے گنا ہے کہ انہیں والدہ کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ کاش وہ اس تفسیر کو بھی پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ صاحب کشاف تھا تو وہ معتزلی، لیکن عربی لغت میں اس شخص کو کمال حاصل، بہت با کمال آدمی تھا۔ عربیت میں اس جیسا آدمی اس کی صدی میں شاید ہی کوئی ہو، اور اس نے اس کا ترجمہ وہی کیا ہے، اور وہ اپنی تفسیر میں کہتا ہے کہ درۃ یتیمہ، نایاب گوہر اللہ نے کہا ہم نے پایا، فآوا، تو اس گوہر کو ہم نے تراش دیا، یعنی نبوت دے دی۔ اگر بشریت کے اعتبار سے کوئی بات تھی بھی تو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل، مکمل اور اکمل کر دیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ بھی آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو ضال پایا سو گمراہی سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی۔ اس پہ بہت اچھی چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں ضلالت اور گمراہی مراد ہی نہیں ہے جو ہدایت کے مقابلے میں آتی ہے، کہ یہ ہادی ہے، یہ ضال ہے، یہ ہدایت پہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہدایت سے یہاں پر یہ مراد ہے ہی نہیں، لأن الانبیاء علیہم السلام معصومون من ذالک، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فی صغری فی شعاب مکہ، مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر کے تھے تو آپ ایک مرتبہ گم ہو گئے تھے، ثم ردہ اللہ الی جدہ عبد المطلب، پھر اللہ نے انہیں اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی طرف لوٹا دیا۔ تو معنی یہ ہوئے کہ ایک مرتبہ آپ بچپن میں کسی گلی محلے کہیں جا رہے تھے یا کھیل رہے تھے تو راستہ کھو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جد امجد کی طرف پہنچا دیا۔ اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ضل فی طریق الشام حین خرج به ابو طالب، حضرت ابو طالب جب شام تشریف لے گئے تھے تجارت کے لیے تو وہاں بھی ایسا پیش آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پہنچ گئے تھے اور پھر آپ اپنے چچا سے آ کے ملے۔ تیسرا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ انہیں دودھ پلاتی تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھیلتے کھیلتے کہیں اور تشریف لے گئے اور پھر انہیں واپس پہنچایا گیا۔ اس پہ ایک چیز جو ہمیں بہت اچھی لگی، ہم ہمیشہ اس کا ترجمہ بھی اسی اعتبار سے کرتے ہیں، یہ جتنے ترجمے کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ علم کی گہرائی سے ترجمہ کریں تو انہیں قرآن میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے ملے۔ دو چار تفسیریں دیکھ لیں اور ترجمہ کر دیا، اور اللہ کی شان ہے اب تو آپ کے قائدین وہ ہیں جنہیں اردو ترجمہ بھی نہیں کرنا آتا، بس کہیں پڑھ لیا دیکھ لیا یہ چیز ہے، یہ اب قیادت ہے، مذہبی قیادت۔ ابن حزم اندلسی یہ قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے، اور کمال ہے ان کی ساری تفسیر لغت سے بھری پڑی ہے۔ اگر قرآن کے معانی دیکھنے ہو لغوی اعتبار سے تو ان سے بہتر تفسیر آج تک نہیں۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے البحر المحیط دیکھنی چاہیے، یہ اندلس اسپین کے تھے مگر کمال کے آدمی تھے۔ یا پھر اس کے بعد عقیدے میں نہیں، اگر عربی لغت میں دیکھنی ہو تو پھر کشاف کو دیکھنا چاہیے، وہ بھی بہت بڑے صرفی و ناوی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا کروں،
ایک اصول کی بات لغت کی سمجھ لیجئے، پھر یہ ترجمہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ عربی زبان میں کبھی کبھی حذف اور حذف المضاعف کی بحث جو ساری کتابوں میں ہے تقریباً، خاص طور پہ الفیہ ابن مالک میں جو لکھی گئی ہے، جو بچپن میں پڑھاتے تھے ہمیں بھی، الفیہ ابن مالک وغیرہ میں لکھا ہے کہ عرب کبھی کبھی ایک جز چھوڑ دیتے ہیں فصاحت اور بلاغت سے، تاکہ سننے والا غور کر کے خود سمجھے کہ یہاں کیا لفظ آ سکتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مثلاً کہ آپ کی صحت کیسی ہے، وہ کہتا ہے گھی سے پوچھو، دیسی گھی سے۔ اب وہ ساری بات چھوڑ گیا کہ میں چونکہ دیسی گھی استعمال کرتا ہوں اس لیے میری صحت اچھی، تو کہتا ہے گھی سے پوچھو۔ اب گھی سے کون بات کرے اور کون پوچھے؟ یہ جو انتہائی ادبی مباحث کی حامل لغات ہوتی ہیں وہاں ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ لغت استعمال کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو اب قصہ یہ پیش آ گیا کہ دوسرا بھائی بھی چھوڑ آئے۔ اب دوسرا بھائی چھوڑ آئے، تیسرا بھی وہیں رہ گیا جان بوجھ کے۔ اس نے کہا میں باپ کے سامنے نہیں جا سکتا، ایک کی گمشدگی میں میرا نام آیا۔ اب باپ نے قسم کھلوائی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے آؤ گے، اب ایک اور بنیامین وہاں رہ گئے ہیں، یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ بادشاہ نے رکھ دیا ہے، اور تیسرا میں تو باپ کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ تو 10 آئے واپس۔ اب یہ کیسے یقین دلائیں باپ کو کہ اسے وہاں کے حاکم نے رکھ لیا ہے؟ پتہ انہیں بھی نہیں تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ تو کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، والد اس شہر سے پوچھئے جس شہر میں ہم گئے تھے۔ دیکھیں کتنا بلیغ جملہ کا کہنا یہ تھا کہ والد اس شہر کے ساکنین سے پوچھئے، اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھئے، جو اس واقعے کے وقت اس شہر میں موجود تھے ان سے دریافت کیجئے۔ تو انہوں نے درمیان کا لفظ چھوڑ دیے اور کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي، اور آپ پوچھئے اس قبیلے سے، قافلے سے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور والد پوچھئے اس بستی سے جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو والد بستی سے کیا پوچھتے؟ تو گویا انہوں نے یہ کہا مضاعف کا حذف کر کے کہ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، آپ ان اہل قریہ سے پوچھئے۔ یہ نقطہ جو ہے نا، یہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا، اور ابو حیان اندلسی کہتے ہیں میں کیسے ترجمہ کرتا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے مقابلے والی ضلالت میں پایا اور آپ کو صحیح راہ دے دی۔ تو کہتے ہیں میں سو گیا، میں جب سویا تو میں نے خواب میں اس آیت کا ترجمہ دیکھا، اور مجھے کہا گیا میں اٹھا تو ایک دم سے میرے ذہن میں تھا کہ وَوَجَدَكَ رَاحَتَكَ فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ رَاحَتَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان، کنبے، قبیلے، اہل قریہ کو گمراہ پایا، سو آپ کے ذریعے ہدایت دے دی۔ وہ ضالن کے بعد حذف محذوف میں راحتک کا لفظ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہی نہیں ہے، یہ ذکر ہے البتہ کہ فرمایا اللہ نے کہ آپ کے قریے والوں کو ہم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہیں اور آپ کو ذریعہ ہدایت بنا دیا، جیسے ان لڑکوں نے کہا اپنے والد سے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اب اس بستی سے والد یعقوب علیہ السلام پوچھ لیجئے جس بستی میں ہم لوگ تھے۔ بستی سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اب شاعر نے کیا جواب دینا ہے؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں سب سے بہترین ترجمہ یہ ہے جو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ کبھی ترجمہ کرنے کا ارادہ اور خیال ہونا تو 20-30 تفسیریں پڑھ کے، 40-50 تفسیریں دیکھ کے لفظ، اور اردو میں بھی پھر اتنا ہی کمال ہونا چاہیے۔ اردو زبان ایسی گری پڑی نہیں ہے بھیا، ایک ایک حرف سے بات بدل جاتی ہے، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے۔ دلی میں ہمیشہ بولتے تھے دکان بند کر دیجئے، لکھنؤ والے آئے تو انہوں نے کہا توبہ توبہ، رزق کا دروازہ بند کر دیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ کہ یہ دکان بڑھا دیجئے، یہ ہے فرق۔ اسے سانپ نے کاٹ لیا فَهُوَ سَقِيمٌ،
وہ بیمار ہو گیا. عرب کہتے تھے فہو سلیم، وہ سلامتی والا ہو گیا، سانپ نے کاٹ دیا تھا صحت مند ہو گیا. فعال لیتے تھے اس اچھے جملے سے، سب سے زیادہ فعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. آپ فرماتے جب بھی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ اسے زندگی کی آس دلاؤ، امید دلاؤ، اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا، مگر خود کچھ نہ کہنا، اسے زندگی کی آس دلاؤ.